اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ ومصليا ومسلما اما بعد، سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس مسئلے کی تحقیق پیش کرنے کے لیے بندہ حاضر خدمت ہے، اس کا عنوان ہے امام اعظم کا تکفیر یزید سے سقوط کی کہانی۔ ہمارے اس عجم میں، خصوصاً ہندوستان میں، یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو کافر قرار دینے سے سکوت فرماتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں خود کہتا نہیں، اگر کوئی کہے تو اس کو روکتا نہیں۔ یہ بات بہت مشہور ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات جو مشہور ہے کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیا واقعتاً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سکوت فرمایا ہے، خاموشی اختیار کی ہے؟ یہ تو کون سی کتاب میں ہے؟ تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ یہ دعویٰ بندہ ناچیر کے مطالعہ کے مطابق اور گہرے مطالعہ کے مطابق سب سے پہلے اگر کسی سے واقع ہوا ہے تو وہ ہمارے اعلی حضرت بریلوی رحمہ اللہ ہے۔ ان سے پہلے امام اعظم کی طرف یہ توقف اور سکوت کسی نے منسوخ نہیں کیا، کسی کے پاس اس کی ہوا نہیں ملتی جو میں نے تحقیق کیا، بلکہ اس کے خلاف کچھ ملتا ہے۔ سب سے پہلے اعلی حضرت بریلوی رحمہ اللہ نے کہاں یہ بات ذکر کی ہے؟ فتاوی رضویہ، یہ رضا فاؤنڈیشن والوں کا 14ویں جلد، صفحہ نمبر 592، یہ لفظ ہے۔ اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس کے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر۔ یہ کلام شریف ہے آپ کا، جس میں انہوں نے امام اعظم کا یہ مذہب بتایا کہ یزید پر لعنت کرنے اور اس کو کافر قرار دینے سے امام صاحب سکوت فرماتے تھے، اور یہ بھی بات ساتھ فرما دی کہ فسق و فجور یزید کا متواتر ہے، کفر متواتر نہیں، اس وجہ سے امام صاحب نے سکوت فرمایا۔ یہ اعلی حضرت کا دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے۔ سابقین علماء، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، کسی کے پاس امام اعظم کے حوالے سے یہ بات نہیں ملتی۔ پہلے میں کہتا تھا کہ امام صاحب کی تو کتابوں میں عقائد کی ہوں، فقہ کی ہوں، فقہ کی ظواہر الروایت ہوں، فقہ کی نوادر الروایت ہوں، یزید کا نام تک ہی ذکر نہیں۔ لیکن آج ایک نئی اطلاع ہوئی کہ کتاب ہے الآثار، سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ،
دلائل فقہ حنفی میں جو پہلی کتاب ہے امام ابو یوسف کی کتاب الآثار، مختلف کتب خانوں نے شائع کی ہے، میرے ہاتھ میں دار الکتب پشاور کی وہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 179 اور روایت نمبر 379 اور سند یا صحیح ہے احناف کے نزدیک، یا حسن تو ضرور ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عن ابی حنیفہ عن ابی ہند ان یزید بن معاویہ او خلیفۃ غیرہ كتب الى المدینہ یسألهم عن صلاة الخوف فكتب إليه فيها بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہند سے صلاۃ خوف، نماز خوف کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے، مثلا جنگ کے حالات ہیں، وہ خوف کی نماز ہے، کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ امام اعظم اپنے اس فقہی طریقے پر دلیل لا رہے ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم نخعی کا قول ذکر فرمایا، پھر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس کی تائید میں ذکر فرمایا کہ یزید بن معاویہ یا اس کے علاوہ کسی اور خلیفہ نے، یہ لفظ ہے، سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر یزید کا ذکر ملتا ہے تو بس یہ الفاظ، ان کے علاوہ امام صاحب کے پاس یزید کا ذکر نہیں ہے۔ اب وہ کن الفاظ کے ساتھ ذکر ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہند سے روایت کر رہے ہیں، ابو ہند فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ اس نے مدینہ شریف والوں کے پاس خط لکھا، یسألہم عن صلاۃ الخوف، ان اہل مدینہ سے نماز خوف کے متعلق سوال کیا کہ کیا طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا۔ فکتب الیہ، یزید ہو یا کوئی دوسرا خلیفہ، اس کی طرف خط میں واپس اہل مدینہ نے جواب لکھا بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس کا جو قول تھا ان اہل مدینہ کے پاس نماز خوف کے طریقہ میں، وہ لکھ کر اہل مدینہ نے یزید کو بھیجا کہ یہ طریقہ ہے، یہ ہے امام اعظم کے پاس ایک بس۔ اب اس میں
جو کچھ ہے وہ جو تکفیر کی کہانی اور سکوت وغیرہ اس کے تو سراسر خلاف ہے. پہلے نمبر پر دیکھیں امام صاحب وہ روایت ذکر فرما رہے ہیں جس میں یہ آ رہا ہے کہ یزید بن معاویہ یا کوئی دوسرا خلیفہ. اس کا مطلب ہے امام صاحب یزید کو خلیفہ مان رہے ہیں لیکن شک کر رہے ہیں کہ خط جس نے لکھا وہ یزید تھا خلیفہ یا کوئی اور خلیفہ تھا. تو یزید کو خلیفہ کہہ رہے ہیں امام اعظم. ہو تو امام اعظم یزید کو خلیفہ کہنے سے یا کافر ہو گئے آج کے بھڑووں کی نظر میں، اہل بیت کے دشمن ہو گئے. یہ تو ضرور ہوگا. اور اگلی بات یہ ہے کہ یزید مسئلہ پوچھ رہا ہے نماز خوف کا اہل مدینہ سے، یار بتاؤ کیا طریقہ ہے تمہارے پاس آ کر؟ مدینہ شریعت اسلامیہ کا مرکز رہا ہے تو مرکز سے پوچھیں. مرکز سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کیسے چھوڑتا ہوگا جو خوف کی نماز کے مسئلے پوچھ رہا ہے. جس طرح بتایا جاتا ہے ارے بھائی وہ تو پتہ نہیں نماز بھی وہ مسلمان بھی تھا، پتہ نہیں کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، جیسے روح المعانی وغیرہ کہہ رہا ہے اپنی بڑکیں مار رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ تو تم تو کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں وہ کلمہ ہی پڑھتا تھا کہ نہیں، وہ تو نماز خوف کے مسئلے پڑھ رہا ہے پوچھ رہا ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں جو یزید کے پاس خط کا جواب دیا گیا اور طریقہ لکھ کر بھیجا گیا، اسی کو امام صاحب دلیل بنا رہے ہیں اپنے فقہ میں. اور عجیب بات یہ دیکھو، اس کا مطلب ہے امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مدینہ شریف میں مناظرہ کیا تھا، اس مناظرے میں فرمایا تھا یار میں اس کے ساتھ رہا ہوں، وہ تو انہ یسأل عن الفقہ ہے، وہ تو فقہ کے متعلق سوالات کرتا ہے، پوچھتا ہے ادھر ادھر سے، بڑے بڑے فقہاء سے، بڑے بڑے صحابہ تابعین سے پوچھتا ہے. کیوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات ہے امام محمد بن حنفیہ والی وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ روایت اس کی تائید کرتی ہے. کوئی کتا کہہ رہا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنا آتا تھا، کوئی کتا کہتا ہے اس کو وضو کوشش بھی نہیں آتی تھی. وہ تیرے باپ کے گھر میں بڑا ہوا تھا نا، تیری ماں دیکھتی رہی تھی اس کو. کتے کا بچہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دلے اگر ایسی بات ہوتی تو کیا سمجھتے ہو؟ جس شخص کی امامت پر، خلافت پر تمام صحابہ اس وقت کے، تمام تابعین اس وقت کے، تمام اہل بیت اس وقت کے متفق ہوئے وہ حضرت معاویہ ایسے جاہل بندے کو اپنا نائب بناتے؟ اگر نائب بنایا انہوں نے تو پھر وہ صحابی نہیں رہا. نائب بنایا ہے تو اس کا پھر سمجھو نعوذ باللہ من ذالک، سب سے پہلے ان کا بیڑا غرق ہوا اور پھر پچھلوں کا ہوا، جس طرح کہ آصف الوی بھونک رہا ہے. اور لعنتیوں کچھ تو خدا کا خوف کرو بغیرت کے بچے. یہ ہے یزید. بتاؤ جو حضرت اہل مدینہ سے رابطہ رکھتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی علمی سوالات کرنے کے لیے، اور امام اعظم اس کی بات کو دلیل بنا رہے ہیں. کتے کے بچے اس کو جاہل ثابت کرتے ہو. تو یہاں اب یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ جو پہلا جب ایک مقام پر ذکر ملتا ہے امام اعظم کے پاس اور ان کے شاگرد رشید امام ابو یوسف کے پاس، وہ ان اچھے الفاظ میں مل رہا ہے، تو اعلی حضرت کا یہ فرمانا کہ انہوں نے تکفیر سے سکوت اختیار کیا، یہ تو عجیب لگ رہا ہے بھائی. خدا جانے اعلی حضرت نے کس کو ماخذ بنایا اس بات کا.
کہاں سے لیا مجھے کوئی ایسی تو ابھی تک بات نظر نہیں آ رہی. ہاں مسایرہ کی ایک عبارت ہے، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ وہم وہاں سے لگا ہے، لیکن میں آگے چل کر پیش کرتا ہوں. اب آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں حنفی فقہ رکھنے والوں، حنفی فقہ کو ماننے والوں میں سے کون سا وہ پرانا اور قدیم اور پہلا شخص ہے جس نے یزید پر فاسق فاجر ہونے کا فتویٰ لگایا اور تکفیر میں شک کا اظہار کیا، کافروں نے میں شک کا اظہار کیا اور فاسق فاجر پکا کہا. حنفی ہر رات میں سب سے پہلا شخص وہ کون ہے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں. دیکھو تحقیق دیکھو، تحقیق دیکھو. اس شخص کا نام ہے محمد بن شجاع ابن الثلجی، سالام جیم یا ثلجی، ابن الثلجی مشہور ہیں، مشہور ہیں وہ. یہ کون تھے بھائی؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید امام محمد بن سماع کے شاگرد ہیں. امام صاحب اور ان کے درمیان ایک واسطہ ہے، اس کے پاس ذکر. ان کی تو کتاب میں نے نہیں دیکھی، نہ دنیا میں موجود ہے. جس میں نے دیکھا وہ تمہارے حنفی مذہب کی معتبر کتاب ہے، الاجناس. یہ الاجناس فی فروع الفقہ الحنفی، احمد بن محمد بن عمر الجرجانی ابی العباس الناطفی الطبری الحنفی. یہ 446 میں ان کی وفات ہے، 446 ہجری میں. سب سے پرانا بندہ جس نے یہ کہا وہ یہ، لیکن یہ امام اعظم کی طرف منسوب نہیں کر رہا، آپ کے کسی شاگرد کی طرف منسوب نہیں کر رہا. جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. کون؟ محمد بن شجاع، یعنی یہ نقل کر رہے ہیں محمد بن شجاع سے، اور محمد بن شجاع جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کی ذاتی ہے. امام اعظم ان کے شاگرد کسی کی طرف بھی منسوب نہیں کیا. یہ الاجناس جو ہے نا، یہ ہے دار الماثور کی چھپی ہوئی باہر کی. اس کا صفحہ نمبر ہے 451. اس میں لکھا ہوا ہے وعن محمد بن شجاع انه سئل عن معاویہ وابنه فاجاب. اما معاویہ فلا نمدحه ولا نذمه ونسكت عنه، واما ابنه يزيد ان صح الابيات المرويه عنه ومات قبل التوبه فليس بمسلم، وان لم يصح الابيات فهو مسلم فاسق. محمد بن شجاع سے پوچھا گیا حضرت معاویہ اور یزید کے متعلق. اس نے جواب دیا معاویہ نہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں، بلکہ اس کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں. باقی رہا اس کا بیٹا یزید، تو جو اشعار اس سے مروی ہیں لیتا اشیاخی بے بدرن والے، کاش کہ میرے پچھلے مشائخ بدر میں جو تھے وہ ہوتے. اگر یہ اشعار صحیح ہوں یزید سے
اور توبہ سے پہلے مرا ہو تو وہ بالکل مسلمان نہیں، اور اگر ابیات صحیح نہ ہوں، نسبت صحیح نہ ہو، تو وہ فاسق مسلمان ہے. یہ ہے عبارت. یہی عبارت پھر بھائی نے ہی ان کے بعد، ناطفی کے بعد یہ خزانۃ الاکمل پڑھی ہوگی. یہ بہت پرانی کتاب ہے فقہ حنفی میں. یہ ہے 522 کے. کب کے؟ 522. وہ ان سے پہلے کے تھے. یہ بات نہیں. بعین ہی یہی عبارت محمد بن شجاع والی وہاں لکھی ہے، یہاں بھی لکھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب بات کو سمجھ لیں. اب یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے آپ نے سن کر تعجب کیا ہوگا کہ یہاں پر تو لکھا ہے ہم معاویہ کی تعریف نہیں کرتے، مذمت نہیں کرتے اور سکوت اختیار کرتے ہیں. تو پہلے پوچھتے ہیں کہ اعلی حضرت کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ آپ کو یہ صحیح لگا ہے؟ کیوں بھائی حضرت معاویہ کی تعریف نہیں کرنی؟ اب پہلے میں بتاؤں گا کہ محمد بن شجاع ابن الثلجی فقہ حنفی میں حوالہ تو آ گیا، ناطفی نے حوالہ تو دے دیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت کا حال کیا ہے، حضرت خود کیا چیز ہے، محمد بن شجاع کیا چیز ہے. بڑے بڑے بد مذہب لوگ تمہاری فقہ حنفی رکھتے تھے، جیسے معتزلہ فقہ حنفی رکھتے تھے، عقیدہ شیطانی. بڑے بڑے لوگ تھے. زمخشری فقہ حنفی کا، پھر اس کی کتاب فقہ حنفی میں پڑھی ہے، میرے پاس پڑھی ہے. شامی میں بھی اس کے حوالے ہیں. لیکن تھا بدترین معتزلی، تھا بدترین زمخشری. تو دیکھتے ہیں ابھی محمد بن شجاع یہ کیسا بندہ ہے. جو جاہل کا بچہ ہے وہ تو یہ دیکھے گا ارے بھائی ناطفی میں آ گیا، بات ختم ہو گئی. اب میں بتاؤں اس نے سب سے پہلے یہ بات کیوں کی کہ معاویہ کو نہ گالیاں دیتے ہیں، نہ تعریف کرتے ہیں، نہ مذمت کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. بتاؤں یہ غلاظت اس کے منہ سے کیوں نکلی؟ بتاؤں؟ اب میرے بھائی دیکھتے ہیں کہ حضرت کا حال کیا ہے. لیجیے حضرت وجہ سنیے. یہ حنفیوں کے طبقات بیان کرنے پر کتاب ہے. حنفیوں کے طبقات کو سب سے پہلے اس شخص نے بیان کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں تمہارے فقہائے حناف جو ہیں ان کے حالات سب سے پہلے جمع جس بندے نے کیے ہیں یہ ان کی کتاب ہے. ان کا نام شریف ہے، دنیا میں مشہور ہے، دنیا میں مشہور ہے محدث عبد القادر ابن ابی الوفا القرشی الحنفی المصری. پیدائش ہے ان کی 696 میں. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر وہ اول من صنف فی طبقات السادۃ الحنفیہ. حنفی سرداروں کے طبقات کے متعلق یہ پہلی کتاب ہے. یہ جو ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے دنیا میں الجواہر المضیہ. کیا نام ہے کن کی؟ عبد القادر قرشی. انہوں نے محمد بن شجاع کے حالات میں جو بات لکھی ہے وہ آپ کو سنا. وَلَهُ مَيْلٌ إِلَى مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ کہ محمد بن شجاع ابن الثلجی مذہب معتزلہ کی طرف میلان رکھتا ہے. یہ جو جملہ نکلا ہے
کہ معاویہ کی نہ تعریف کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں، یہ معتزلہ ہونے کی شرارت ہے۔ ورنہ تمہارے تو تمام ائمہ کرام حضرت معاویہ کی تعریفیں لکھتے آ رہے ہیں۔ معتزلہ جو ہیں وہ تو حضرت معاویہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میلن، کیا کہا؟ اس کے اندر جھکاؤ ہے، اس کا مطلب ہے کٹر معتزلی تو نہیں بنا، لیکن مخلوط بن گیا، ریڑھو گھیڑو بن گیا، ریڑھو گھیڑو۔ تو اسی وجہ سے تھوڑی نرمی کر دی، کافر کہنے کی بجائے کہتا ہے کیا نہیں کریں گے ہم؟ تعریف بھی نہیں کریں گے، مذمت بھی نہیں کریں گے، اور خاموشی اختیار کریں گے۔ پتہ چل گیا؟ اب دیکھتے ہیں حضرت ویسی علماء و محدثین کے ہاں کتنا معتبر بندہ تھا۔ یہ کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، کامل ابن عدی مشہور ہے۔ محمد بن شجاع کے حالات میں لکھتے ہیں، اللہ اکبر، سنیے کا ذرا۔ حضرت کہتے تھے سمعت موسیٰ بن القاسم بن موسیٰ بن الحسن بن موسیٰ الاشیب یقول كان ابن الثلجي يقول من كان الشافعي إنما كان يصحب ابن المغني فلم يزل يقول هذا إلى أن حضرته الوفاة فقال رحم الله أبا عبد الله يعني الشافعية وذكر علمه وقال قد رجعت عما كنت أقول فيه۔ ابن السلجی کہا کرتے تھے یہ شافعی کون ہے؟ یہ تو گویے کے بیٹے کی سنگت میں رہتا تھا، میراثی کی سنگت میں رہتا تھا، یہی کہتا رہا یہاں تک کہ مرنے کا وقت حضرت کا قریب آ گیا تو کہنے لگا اللہ رحمت فرمائے ابو عبداللہ شافعی پر، اور علم ذکر کرنے لگ گیا اور کہنے لگا یار سچی بات یہ ہے جو میں کہتا رہا ہوں غلط کہتا رہا ہوں، میں اب رجوع کر کے جا رہا ہوں، شافعی صاحب علم بندہ ہے۔ کیا بات ہے، اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ میراثی کی صحبت میں بیٹھتا رہا، امام شافعی پر بول دیا، اور بولتے ہوئے ساری زندگی شرم نہ آئی، اور آخر میں جانے لگا تو ڈر گیا تو رجوع کر لیا۔ ایسا شخص جو ہے وہ امامت کا حقدار تو آخر ہے نا کہ نہیں ہے؟ وہ حضرت معاویہ کے متعلق اگر ایسی بک مارے تو بہت مقام ہوگا اس بک کا کہ نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح نا؟ یہ بک کس وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر و کبیرہ، جو اس کے منہ سے غلاظت نکلی ہے کہ ہم ان کی تعریف نہیں کرتے۔ ہمارا یہ عقیدے کے لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی ابن شجاع سلجی جو ہے اس کے متعلق اس کی کبھی تعریف بھول سے بھی نہیں کریں۔ تجھے پتا ہے تو نے کس کے خلاف زبان کھولی ہے؟ تو جن کے شاگردوں جن کے ماننے والوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا ان کے متعلق بات کر گیا اتنا بڑی۔ اب اگلی سنو، قال الشیخ یعنی ابن عدی فرماتے ہیں وَكَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ فِي التَّشْبِيهِ يَنْسِبُهُ إِلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِيَثْلُبَهُمْ بِهِ۔ حضرت کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالی کو معاذ اللہ تعالی مخلوق جیسا اس طرح کا جو ہے نا دکھانے کے لیے
حدیثیں بناتے تھے حضرت، حدیثیں بناتے تھے جھوٹی، جس میں خدا پاک کی تشبیہ ہو مخلوق کے ساتھ. اور پھر کیا کرتے تھے؟ جو محدثین ہوتے تھے نا، ان کی طرف حضرت لگا دیتے تھے حدیثوں کو، ان کی طرف جوڑ دیتے تھے تاکہ محدثین بدنام ہوں. یعنی حضرت کو اپنی جو جس طرح کے فتوے آپ نے سنے ہیں حضرت کے جاہلانہ، ان جاہلانہ فتووں کا اتنا شوق و ذوق تھا کہ اس شوق و ذوق میں آپ اتنا اعمیٰ ہو گئے کہ آپ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کیا کر رہا ہوں. حدیث گھڑ دی خدا کے بارے میں، کفر والی حدیث گھڑی اور لگا دی محدثین کی طرف. چلو لوگ پڑھیں اور کہیں یار محدثین اتنے بڑے کافر ہوتے ہیں، دیکھو خدا کو کیا کریں. اب اگلی جو حدیث اس نے گھڑی وہ بھی آپ سنیں. حدیث کیا گھڑی؟ ان اللہ خلق الفرس فاجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها. اللہ تعالی نے گھوڑے کو پیدا کیا، پھر گھوڑے کو بھگایا، گھوڑے کو پسینہ آ گیا. کیا؟ گھوڑے کو پسینہ آ گیا تو اپنے نفس کو اللہ تعالی نے اس پسینے سے پیدا کیا. حافظ ذہبی تاریخ الاسلام سیر الاعلام دونوں میں لکھ کر فرماتے ہیں یہ تو حدیث تو چٹی من گھڑت جھوٹ. پھر آگے تعویل کرنے لگ گئے کہ اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ نفس سے مراد کوئی معین چیز ہو، کوئی چیز ہو اور نسبت تشریفی ہو، اضافت تشریفی ہو. تو یہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ پکی بات ہے کہ یہ جھوٹ گھڑا اسی نے ہے، حضرت ابن سلجی نے. کس نے؟ ابن سلجی نے. آخر میں ما احادیث کثیرہ، اوئے ہوئے ہوئے، ایک یہ تو سنا دی حافظ ابن عدی نے، دوسری فرماتے ہیں اور بہت سی ہیں جن کو حضرت نے بنایا ہے. فلا یجب ان یشتغل به لانه ليس من اہل الروایہ. میرے خیال میں یجب نہیں ہوگا، یہ ہوگا فلا یحب. اور ممکن ہے کہ فلا یصح سے کاتب نے بگاڑ کے لاجب کر دیا. ظاہر بات ہے جو اتنی من گھڑت حدیثیں ہوں ان کو کہنا کہ ضروری نہیں ہے ان میں مصروف ہونا، اس کا مطلب ہے جائز ہے، مستحب ہے. اگر کہتے ہیں لا یحب محبوب نہیں ہے تو پھر بھی جواز ثابت ہو جائے گا. جبکہ تو ایسی حدیثوں میں مبتلا ہونا، ان میں مصروف ہونا سرے سے جائز ہی نہیں. لہذا فلا یصح تھا، کاتب نے قلم چلایا اور یجب بنا دیا. لأنه ليس من اہل الروایہ، یہ شخص تو اہل روایت میں سے ہے ہی نہیں. حملہ التعصب على ان وضع احادیث یطلب اہل اثر ذلك. یہ تو متعصب شخص تھا، محدثین کے ساتھ تعصب رکھتا تھا اور ان کے تعصب میں اندھا ہو کر اتنی حدیثیں گھڑ لیتا تھا. تو یہ اب جس کو روایت کا اہل نہیں قرار دے رہے، سچی بتانا وہ فتوے کا اہل ہوگا. اس سے آگے چلتے ہیں. یہ ہے الانصاب امام سمعانی کی. یہ حنفی ہے. کون ہے؟ بہت بڑا محدث ہے امام سمعانی. بولو الانصاب سمعانی کی دنیا میں مشہور ہے، دنیا میں مقبول، سب کے نزدیک مقبول، فقہ بندہ، لوہے کی لٹھ بات کرتا ہے. آپ سلجی کے لفظ کے تحت فرماتے ہیں سئل احمد بن حنبل عنہ فقال مبتدع صاحب ہون. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ابن السلجی کے متعلق، آپ فرماتے ہیں بد مذہب ہے، بدعتی ہے، ضال گمراہ ہے.
پھر بعث المتوکل الى احمد بن حنبل، خلیفہ متوکل عباسی غفر اللہ له ورحمہ اللہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے خلق قرآن کے عقیدے کو ختم کیا تھا اور پھر امام اہل سنت کے مذہب کو زندہ کیا تھا اس نے۔ تو خلیفہ متوکل عباسی جو تھے انہوں نے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے امام احمد بن حنبل کی طرف بندہ بھیجا، سوال بھیجا ابن السلجی اور یحییٰ بن اکثم کے متعلق کہ ان دونوں میں سے کس کو قاضی بنایا جانا چاہیے۔ تو امام احمد نے لکھا اما ابن السلجی فلا ولا علی حارث، جو ابن السلجی ہے نہ تو اس کو قاضی بنا سکتے ہو اور نہ ہی اس کو چوکیدار رکھ سکتے ہو۔ سمجھتے جاؤ فتوے جو فتویٰ دینے والا ہے کتنا بڑا بندہ ہے۔ اللہ رحمت فرمائے خدا ناطفی پر کہ کہیں وہ نقل کر کے ساتھ تھوڑی جی ان کی حیثیت بتا دیتے۔ میں نے تو تحقیق کر کے اس کی جڑ نکال لی، دوسرے کیا کریں گے؟ وہ تو کہیں گے بس ناطفی میں آ گیا، اچھا ناطفی میں آ گیا، او تو پھر تو یہ فقہ کتاب فقہ یہ تو امام اعظم کا مسئلہ بن گیا۔ بات انہوں نے یہ تو امام اعظم کی بات ہے، ان کی فقہ ہے، بات ختم۔ اچھا بڑھ امام صاحب کی فقہ بعد میں جن حضرات نے جمع کی ہے ان میں فتاوا کیا کیا، ان میں کیا کیا کس کس بندے کی باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ بڑوا کوئی اندھا ہے؟ سنا یہ ہمارے رسم المفتی لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اگر کوئی مصنف علماء میں اس کے حالات صحیح معلوم نہ ہوں تو اس کی کتاب سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں علامہ شامی کے شرح رسم عقود المفتی پڑھیں، مثال دیتے ہیں قحطانی کی، قحطانی علامہ قحطانی جن کی کتاب ہے جامع الرموز، وہ کہتے ہیں اس کی کتاب سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، یہ ضعیف کتابوں سے ہے۔ ارے بھائی کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں مصنف مجہول ہے، مصنف کا حال معلوم نہیں۔ اچھا مصنف کا حال معلوم نہ ہو تو کتاب سے فتویٰ نہیں دے سکتے، اور اگر مصنف کا حال تو معلوم ہو لیکن حضرت کا حال ایسا گندا ہو کہ پڑھنے والا شرماتا جائے تو اس سے فتویٰ لینا جائز ہوگا؟ یہ بڑی حکمت کی بات ہے بھائی۔ آگے فرماتے ہیں زکریا بن یحییٰ الساجی، وہ فرماتے ہیں فاما محمد بن شجاع الثلجی فکان کذابا احتال فی ابطال الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورده نصرۃ لابی حنیفہ ورائہ، ابو حنیفہ اور ان کی رائے کو مضبوط کرنے کے لیے حدیث من گھڑت بناتا تھا۔ باقی حضرت مر گئے تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ کو برا کہنے سے توبہ کر گئے تھے، اسی طرح آخری وقت میں وہ ان ساری اپنے غلط کاموں سے توبہ کر کے گئے اور سجدے میں ان کو موت آئی۔ تو اس کا مطلب ہے اب ان کے ایسے فتووں کو دلیل نہیں بنا سکتے، لیکن ان کو اب برا نہیں کہہ سکتے، فوت ہو گئے، توبہ ان کی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، جب ثابت ہو رہی ہے تو سمجھ آ گئی۔ اور اسی طرح کی باتیں ہیں، بلکہ اللہ اکبر اسی طرح کی باتیں یا کہیں کہ اس سے بھی زائد باتیں
حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں تاریخ الاسلام میں، بشار عواد کی تحقیق، دار الغرب الاسلامی کتب خانہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407. قلت وقد جاء عن غير واحد ان ابن الثلجي كان ينال من احمد بن حنبل واصحابه ويقول اي شيء قام به احمد بن حنبل؟ قال المروزي اتيته ولمته فقال انما اقول كلام الله كما اقول سماع الله وارض الله فقمت وما كلمنا حتى مات. بات سمجھنا. آپ فرماتے ہیں بہت سارے سندوں کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ ابن الثلجی امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب حنابلہ جو ہیں ان کو برا کہتا تھا، اور کہتا تھا کون سا کام کیا احمد بن حنبل نے، یعنی وہ جو کوڑے کھائے خلق قرآن میں، وہ کیا کام کیا ہے اس نے. مروزی کہتے ہیں میں اس کے پاس آیا، میں نے ملامت کی، یار کیا کر رہا ہے تو، کیا کہتا ہے یہ؟ کہنے لگا میں تو اللہ تعالیٰ کی کلام ایسے کہتا ہوں، کلام اللہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن کو ایسے کہتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں اللہ کا آسمان، اللہ کی زمین، یعنی جس طرح وہ مخلوق یہ قرآن بھی مخلوق. معلوم ہوا پکا جہمی تھا، خالی معتزلی نہیں تھا. وہ بولو بڑوے جہمی بھی تھا. اسی وجہ سے اسی کے اندر لکھا ہے ابن الثلجی اور آپ کے ابن الثلجی اور اس کے ماننے والوں کے متعلق پوچھا گیا امام احمد بن حنبل سے، تو حافظ ذہبی لکھتے ہیں امام احمد نے جواب دیا قال جہمیت، یہ سارے جہمی ہیں. قیل اکان من اصحاب المریسی، بشر مریسی جہمیوں کا بڑا، یہ اس میں سے تھا، اس کے ساتھیوں، اس کے ماننے والوں میں سے تھا. آپ نے فرمایا نعم، یہ ان کے ماننے والوں میں سے تھا. تو نہ جہمی ہونے میں شک رہا، نہ معتزلی ہونے میں شک رہا، نہ کذاب ہونے میں شک رہا، نہ وضاع ہونے میں شک رہا. باقی آپ کے فتوے پر اگر آپ کوئی بندہ یقین کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ جزیر سے تو کچھ لینا جائز نہیں، لیکن اس بزرگ سے سب کچھ لینا جائز ہے. مبارک مبارک. خیر ایک بات یہاں پر بہت اچھی لکھی ہے، خلیفہ متوکل عباسی غفر اللہ له ورحمہ، قاضی بنانے کا ارادہ کیا ان کا، تو ان کو بتایا گیا یہ بشر مریسی کے ماننے والوں میں سے ہے. تو انہوں نے کہا ہم ابھی تک بشر میں پڑے ہوئے ہیں، بشر کے بندے کی بات کر رہے ہیں. کیا مطلب کہ میں نے تو اپنے پچھلے خلیفوں کی جو بدعت تھی خلق قرآن والی اس کو بڑے زور شور سے مکایا ہے، ختم کیا ہے، ابھی پھر یہ بشر اور وہی بات. ادھر دیکھ جو خط آیا تھا اس کے قاضی بنانے کے لیے متوکل کے پاس کے انہوں نے پکڑا، چیر پھاڑ کر پھینک دیا کہ ابھی اس جہمی کو میں قاضی بناؤں. انہوں نے قاضی بنایا، بس سمجھ آ رہی ہے. تو حق بنتا تھا علامہ ناتفی رحمہ اللہ کا، جس طرح متوکل عباسی نے خط پاڑ کر پھینک دیا تھا، یہ بھی اس کا فتویٰ پاڑ دیتے. کاش اتنا بڑی غلط بات نقل نہ کرتے. جی اس سے سمجھو امام ناتفی نے اپنی قدر کم کی ہے یہ فتویٰ نقل کر کے. سمجھ نہیں آ رہی، یہ صحابی رسول کے خلاف زبان ہے. اتنا زبان کھلی تو کیوں کھلی؟ کس نے ناتفی کو اتنا اجازت دی؟ یہ وہی بات ہے امام راضی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ جن حدیثوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے نے 3 جھوٹ بولے، فرمایا میں اس حدیث کے راوی کو کذاب کہہ کر، حالانکہ بخاری کا مسلم کا ہے، بخاری مسلم کا راوی ہے، لیکن میں اس حدیث کو جھوٹا کہوں اور اس حدیث کے
روایت کرنے والے کو جھوٹا کہوں تو یہ مجھے آسان لگ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے. تو میں بھی کہوں گا کہ ناطقی کی طرف اگر میں ایسی بات کی نسبت کروں کہ حضرت آپ قابل مدح نہیں رہے تو مجھے آسان لگ رہا ہے. میں نے خیال نہیں کیا. اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت معاویہ کے متعلق کیا کیا تعریف کے کلمات کہتے ہیں. فرماتے ہیں جس نے ان کی خلافت نہ مانی اس نے حسن کو نہ مانا، جس نے حسن کو نہ مانا اس نے ان کے نانا کو نہ مانا، جس نے ان کے نانا کو نہ مانا وہ تو خدا کو نہیں مانا. بتاؤ کتنا بڑی بات کر گئے. مولانا فضل رسول بدائی رحمہ اللہ کی کتاب کے حاشیے میں وہ اعتقاد پر جو ہے خیر الحمدللہ تعالی یہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی یزید کو پکا فاسق کہنا اور تکفیر میں شک کرنے کا اظہار. او بھائی یہ حنفیوں کے پاس سب سے پہلے کس بندے کے پاس آیا؟ ابن السلجی کے پاس. اور ابن السلجی کی عظمت جو تھی وہ ہم نے سمجھ لی، آپ نے بھی سمجھ لی. اب ابن السلجی کے بعد حنفی مذہب کا کون پرانا قدیمی اور بڑا بندہ ہے جس کے پاس یزید کا ذکر ہو؟ ان کا نام دنیا میں مشہور ہے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی. اب دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا الفاظ ہیں. یہ فتاوی نوازل ہے، دنیا میں اتنا مقبول کہ صاحب ہدایہ نے اس کا سمجھو خلاصہ نکالا. اس کا نام رکھا مختار الفتاوی یا نام رکھا مختارات النوازل. مختارات الفتاوی، مختارات النوازل. خیر یہ جو میرے پاس دار الکتب العلمیہ کا نسخہ ہے نا، تو اس میں مسائل متفرقہ کے تحت ہے ولا يحل لأحد ان يلعن اہل القبلۃ. کسی بندے کے لیے حلال نہیں کہ وہ لعنت کرے اہل قبلہ پر. وَلِهَذَا قَالُوا، اسی وجہ سے کہ کیونکہ اہل قبلہ کو کافر کہنا جائز نہیں، تو قالوا لا يلعن على یزید بعد موتہ، یزید کے مرنے کے بعد اس پر لعنت نہ کی جائے گی. قالوا، ان کے دور کے تمام فقہا یہ کہتے ہیں، یہ وہ فرما رہے ہیں. تمام فقہا یہ فرما رہے ہیں کہ یزید پر لعنت نہ کی جائے گی. کیوں؟ وہ اہل قبلہ میں سے تھا، یعنی شخصی لعنت وہ نہیں کر سکتا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل قبلہ کہہ کر لعنت سے روک رہے ہیں. اور اہل قبلہ کہنے کا مطلب ہے مومن، مسلمان. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ جہاں وہ ذکر کر رہے ہیں یہ کس صدی کے بندے ہیں؟ یہ ہے 375 میں ان کی وفات ہے. کتنے میں؟ 75 ہجری میں. اور یہ امام ابو حنیفہ کے 5 واسطوں سے شاگرد بنتے ہیں.
یعنی 4 واسطوں سے ابو یوسف کے بنتے ہیں اور ابو یوسف امام اعظم کے بنتے ہیں، تو 5 واسطوں سے فقیہ ابو اللیث. سمجھ نہیں آ رہی. ان کے پاس جو الفاظ تھے وہ آپ نے سن لی کہ لعنت سے منع کر رہے ہیں. اب جناب جی دیکھتے ہیں ان کے بعد حنفیوں کے پاس کون سا پرانا قدیم بڑا بندہ ہے جن کے پاس یزید کا ذکر ہے. وہ ہیں سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ عنہ، جو ہمارے عقیدے کے مشہور امام ہیں. یہ میرے پاس السیف المشہور فی شرح عقیدت ابی منصور، امام ابن السبکی. امام سبکی مشہور بندے ہیں، یہ ان کے بیٹے تھے. 771 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو یہ فرماتے ہیں ثم لا يجوز ان يلعن يزيد لانه فاسق جاز ان يغفر له ولو لم يغفر له ذنبه فسبابه فسوق لانه مسلم وان عوقب بذنوبه فمصيره الى الجنه اذ لا يخلد في النار فاسق على اصولنا انما التخليد للكفار. فرماتے ہیں جائز نہیں کہ یزید پر لعنت کی جائے کیونکہ وہ فاسق تھا. ہو سکتا ہے جائز ہے صحیح ہے کہ اس کو بخش دیا جائے کیونکہ فاسق بدکار بندہ مومن مسلمان ہو تو اس کو تو خدا بخش دے گا. تو اس کا بخشنا، اس کا بخشا جانا بالکل صحیح ہے. ولو لم یغفر، اگر بالفرض اس کا گناہ نہ بخشا جائے تو پھر بھی فسبابہ فسوق، اس کو برا بولنا فسق ہے. اس کو برا بولنے والا خود فاسق ہو جائے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق. مسلمان کو گالیاں دینے والا چاہے برا ہو اگلا، گالیاں دینے والا فاسق ہے. لأنه مسلمون، کیونکہ مسلمان ہے. وَإِنْ عُوقِبَ بِذُنُوبِهِ، اگر اس کو اپنے گناہوں کی سزا دے دی جائے گی فَمَصِيرُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جانا تو آخر اس نے جنت میں ہے، یعنی خدا کی جنت. یہاں کے مولوی پیروں کو نہیں. ہاں یہاں کے مولوی پیر تو تمہیں نہیں جانے دیتے. ہاں ان بڑوں نے تو اپنی جنت بنا رکھی ہے، مرزے والی، چنیوٹ والی. ہاں وہ کہتے ہیں ہمارا یہ حرامی جتنا بڑا کافر ہوگا یہ جنتی ہے پکا. رہا کو مسلمان اگر حضرت کے خلاف ہے تو وہ جنت اس پر حرام ہے، اسی کا جہنم ہے. یہ تو ان کی جنت کی بات نہیں کر رہا، خدا پاک کی جنت کی بات کر رہے ہیں. امام ابو منصور ماتوریدی فرما رہے ہیں، ابن السبکی فرما رہے ہیں کیا کہ فبصیر الجنہ. کیوں؟ جہنم میں صرف رہنا ہے کافر نے. فاسق ہمارے اصولوں کے مطابق فاسق ہمیشہ جہنم نہیں رہ سکتا. اب بات سمجھنا، یزید کو فاسق یہاں کہا لیکن اس کی مغفرت کو بھی صحیح سمجھا، اس کو مسلمان بھی قرار دیا. ٹھیک ہے، لیکن سچی بتانا یہاں جتنے حوالے آپ سن چکے ہیں کہ جن کے پاس قدیم سے قدیم کتابوں میں یزید کا ذکر ہے، کہیں سنا ہے اب تک کہ امام اعظم کے متعلق لکھا ہوگا امام اعظم نے سکوت اختیار کیا؟ اب عجیب بات سنو، عجیب باتیں سنو. یہ اپنی کتابوں سے نکلتے ہیں باہر دوسری کتابوں کی طرف. سمجھ نہیں آ رہی، دوسری کتابوں کی طرف چلتے ہیں. امام ابن حجر ہیثمی مکی رحمہ اللہ اعلیٰ حضرت جن کے زیادہ حوالہ جات دیتے ہیں، جن پر اعتماد رکھتے ہیں، الصواعق المحرقہ میں آپ نے لکھا، الصواعق المحرقہ میں فتاوی ابن الصلاح کے حوالے سے. کس کے؟ بہت بڑے محدث
شافعی مذہب کے بہت بڑے محدث، امام نووی جیسے شافعی مذہب کے، جن کی مسند پر ان کے جانے کے بعد بیٹھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، ان کو عزت و شرف ملتا ہے تو ابن الصلاح کی مسند پر بیٹھ کر پڑھانے سے ملتا ہے دمشق میں۔ وہ امام ابن الصلاح فتاوا اور پھر ابن حجر ہیتمی نقل کرنے کے بعد اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ والناس فی یزید ثلاث فرق، 3 فرقے ہیں یزید کے متعلق، لوگوں کے کتنا؟ یعنی مسلمانوں کے 3 فرقے ہیں۔ فرقۃ تتولاہ وتحبہ، ایک فرقہ وہ ہے جو یزید سے دوستی رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے اس سے۔ یہ عرب میں خصوصاً کردی لوگ ہیں، وہ زیادہ یہ کام کرتے ہیں۔ بلکہ میں گیا ہوں سعودی عرب میں تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک گاؤں ہے عربیوں کا، وہ پورا گاؤں ہی یزید کا عاشق ہے۔ وَفِرْقَةٌ تَسُبُّهُ وَتَلْعَنُهُ، ایک فرقہ وہ ہے جو یزید کو گالیاں دیتا ہے، اس پر لعنت کرتا ہے۔ وَفِرْقَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ فِي ذَلِكَ لَا تَتَوَلَّاهُ وَلَا تَلْعَنُهُ، ایک فرقہ ایسا ہے جو یزید سے دوستی نہیں رکھتا، اس پر لعنت نہیں کرتا اور درمیانے مسلک پر چلتا ہے، کہتا ہے جس طرح دوسرے فاسق بادشاہ گزرے ان طرح کا یہ بھی ہے۔ وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ، پتہ ہے ابن صلاح اور ابن حجر ہیتمی فرماتے ہیں هَذِهِ الْفِرْقَةُ هِيَ الْمُصِيبَةُ، یہ تیسرا فرقہ یہی درست اور صواب پر چلنے والا ہے۔ وَمَذْهَبُهَا هُوَ اللَّائِقُ بِمَنْ يَعْرِفُ سِيَرَ الْمَاضِينَ وَيَعْلَمُ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْيَارِ أَهْلِهَا آمین۔ فرماتے ہیں جو یہی فرقہ درست راستے پر ہے اور ان کا مذہب هو اللائق، جو شخص اپنے اسلاف کی تاریخ زندگی کو جانتا ہے اس کے موافق یہی حال، یہی ہے مذہب، اور جو قواعد شریعت مطہرہ کو جانتا ہے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کو جانتا ہے، وہ اسی مذہب پر ہے۔ اس کا مطلب ہے پچھلے 2 کوئی شریعت پر نہیں ہے، انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ ہے اصل شریعت۔ اب دیکھو 3 مذہب بتائے، کتنے؟ ایک ہے محبت کرنے والا، ایک ہے گالیاں دینے والا، ایک ہے نہ دوستی کرتے ہیں، نہ لعنت کرتے ہیں، نہ مذمت کرتے ہیں۔ یہ تیسرا مذہب ہے، عام بات دوسرے بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہیں، دوسرے بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہیں جن کو مولوی لعنت نہیں کرتے۔ یہ اچھا، یہ تو 3 مذہب ہیں۔ محدث ابن الصلاح جیسا 3 مذہب تلاش کرتا ہے، چوتھا نہیں ملتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا تکفیر سے سکوت، یہ چوتھا مذہب اگر ہوتا تو وہ یہاں ذکر کرتے۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف جو مجھے ذہن میں لگتا ہے کہ اعلی حضرت کو یہ دھوکہ کہاں سے لگا۔ میں اپنی دانش اور بساط کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے المسایرہ مع المسامرہ، مساجرہ ابن حمام کی ہے عقیدے پر، مساجرہ کمال بن ابی شریف رحمہ اللہ شرح ہے۔
ساتھ میں قاسم بن قطلوبغا کی شرح ہے. تو میرے بھائیوں، وقد اختلف فی اکفار یزید ابن ہی فقیل نعم. یزید کو کافر کہنے میں اختلاف کیا گیا. میں نے اوپر لکھا ہے والمختلفون من المتاخرین. یہاں اختلاف کرنے والے متاخرین ہیں. یہ نہ سمجھنا کیونکہ ابھی بتا چکا ہوں. متقدمین کہتے ہیں تیسری صدی سے پہلے پہلے لوگوں کو، اور آپ نے پہلا، باقی حنفیوں کے بعد ادھر ادھر تو کچھ نہیں، پہلا محمد بن شجاع دیکھا تو وہ بھی کہتا ہے اگر اشعار صحیح ہو تو تکفیر تو اس نے نہ کی. وہ تو کہتا ہے اگر صحیح ہو تو پھر، اور صحیح ہرگز نہیں ہے. تو جس طرح آگے چل کر میں پوری سند سناؤں گا اور اس پر بحث کروں گا. تو بھائی تکفیر جدید میں اختلاف کیا متاخرین نے. فقیل نعم. تو بعض نے کہا ہاں. یہ کون ہے؟ پہلا شخص ابن جوزی. وقیل لا. بعض نے کہا نہیں، کافر نہیں کہنا. کیوں؟ اذ لم یثبت لنا عنہ تلک الاسباب الموجبہ للکفر. کیونکہ ہمارے تک کفر کے اسباب اس کے وہ کوئی نہیں پہنچے جن سے کفر لازم آئے. ایسی کوئی بات اس کی نہیں پہنچی. اب یہ لکھتے ہیں امام ابن حمام وحقیقت الامر التوقف فیہ. اور وہ حقیقت اس مسئلے میں یہ ہے کہ توقف کرنا چاہیے. بات نہیں سمجھو. کافر کہنے میں کلامی نہ کرو، چھوڑو، خدا کے سپرد کرو. والرجع امرہ الی اللہ سبحانہ وتعالی. یہ نہیں ہے کہ دل میں عقیدہ رکھنا ہے کفر کا اس کے، نہیں، بھی اس کو چھوڑو، خدا کے سپرد کرو. میرے خیال میں ابن حمام کیونکہ حنفی تھے، انہوں نے مشاجرہ میں یہ لکھا دو مذہب اور اعلیٰ مذہب قرار دیا توقف کو. تو ابن حمام کے حنفی ہونے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے یہ سمجھا ہوگا کہ امام اعظم سکوت فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ امام اعظم کا سکوت نہیں ہے. یہ بات ہی ان کی نہیں ہے. یہ ناچیز نے جو سمجھا. بات سمجھنا. یہاں پر جو عجیب بات ہے، امام اعظم کے متعلق تو سن لیا، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب پکا اس کو کافر اور لعنتی اور لعنت کو جائز سمجھتے، نام لے کر فلاں 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 فلاں. اللہ اکبر و کبیرہ. پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے میں کون سی کتابیں پڑھی، مجھے سمجھ نہیں آتی. کیوں بھائی؟ امام احمد بن حنبل کے پاس دو روایتیں ہیں. ایک روایت سے ان کے اصحاب فسق ثابت کرتے ہیں یزید کا، اور دوسرے روایت سے او بھائیو اس کا نیک ہونا ثابت کرتے ہیں. یہ کتاب پڑھی ہے، سب سے پرانی تو ہے کتاب السنہ. کاش کہ اعلیٰ حضرت اس کو دیکھ لیتے، لیکن اعلیٰ حضرت کے پاس کتابیں کم تھیں. انہوں نے خود لکھا ہے کئی کتابیں دیکھنے کے لیے دوسروں کے کتب خانے میں جانا پڑتا تھا. اب کتابوں کی طباعت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. کتاب السنہ میں دو روایتیں موجود ہیں. کتاب السنہ میں دو روایتیں موجود ہیں، 845 846.
پہلی روایت کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فاسق ہے، اس سے روایت لے لینی چاہیے. قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. اور وجہ بتا رہے ہیں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض کو مدینہ میں اس نے قتل کیا، کروایا، اور وہ کیا مدینہ میں لوٹ مار کروائی، تو حدیث اس سے نہیں لینی چاہیے. اگلی روایت میں ہے، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں، عجیب بات یہ ہے. اگلی روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ کوئی بندہ کہتا ہے یزید بن معاویہ پر لعنت، آپ نے فرمایا لا تکلم فی ھذا، اس میں مت بول. قلت ما تقول، آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن المومن کا قتل ہی، مومن پر لعنت کرنا تو اس کے قتل کے مترادف ہے. تو اگر لعنت کرے گا تو سمجھو تو یزید کو قتل کر رہا ہے، یزید مومن ہے، اس کو قتل کرنے سے تو جہنمی بن جائے گا. دوسرا حضور نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا ہے پھر ساتھ والوں کا، تو وہ تو ساتھ والے دور میں آ رہا ہے. قد صار یزید فیہم، یزید ان میں بن چکا ہے، یعنی کن میں؟ ثم الذین، یعنی خیر الناس میں، حضور کے صحابہ کے بعد خیر الناس میں بن چکا ہے. اور حضور نے فرمایا من لعنتہ او سببتہ فاجعلھا لہ رحمہ، یہاں آپ نے اس کا جواب دے دیا. جو ایک مشہور روایت ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس پر خدا کی لعنت ہے فلاں ہے، تو آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ حضور نے فرمایا جس کو میں لعنت کروں یا اللہ، یا اس کو سب و شتم کروں، فجعل لہ رحمہ، اللہ یہ میری لعنت بھی اس کے لیے رحمت بنا دینا. تو امام احمد فرما رہے ہیں وہ حضور نے جو بد دعا دی جائے ایسا کیا، تو حضور نے تو ساتھ میں فرما دیا اگر رحمت بنا دے تو اس کے لیے تو رحمت بن گئی. اب کیا کہنا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو اس سے؟ فَأَرَى الْإِمْسَاكَ أَحَبَّ، میں چپ رہنا اچھا سمجھتا ہوں. چپ رہنا، عجیب بات یہ ہے، بات سمجھنا. اب یہاں چپ رہنا کس سے ہو؟ اس کو مومن تو آپ بنا رہے ہیں، پھر نیک بنا رہے ہیں، اور پھر جو حدیثیں خلاف میں بعض ملی تو فرماتے ہیں حضور کی دوسری حدیث ان کے مقابلے میں آ گئی کہ رحمت بنا دے. تو اب وہ یہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ چپ کرو، یہ فسق وغیرہ کے فتوے کفر کے نہ لگاؤ، لعنت کے نہ لگاؤ، چپ کرو. تو امام احمد بن حنبل، عجیب بات یہ ہے کہ مطلب وہ تو سکوت تکفیر سے ہو گیا نا، یہاں تو مطلقاً سکوت کی نصیحت کر رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ یہ سکوت تو ہو رہا ہے امام احمد بن حنبل سے، اور سکوت منسوب ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف. کیسی عجیب بات ہے. اسی وجہ سے قاضی ابو یعلا کبیر بغدادی رضی اللہ تعالی حنبلی مذہب کے بہت بڑے امام، یہ مسئلہ فی یزید بن معاویہ حل یحکم بفسقہ ام لا، ان کی کتاب ہے کتاب الروایتین والوجہین، عقیدے پر. اس کے 3 حصے ہیں، کتاب الروایتین والوجہین کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے عقیدے کا، ایک حصہ اصول فقہ کا، ایک حصہ ہے فقہ. امام احمد بن حنبل سے 2 روایتیں، ایک یہ ایک یہ جو آپس میں مخالف ہیں.
ان دونوں کو ذکر کرتے ہیں، ذکر کر کے دونوں کی دلیل دیتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے. یہ کتاب اس موضوع پر ہے. تو کتاب الروایتین والوجہین میں یہ ساری بحث فرمائی. یہ دیکھو وہی روایت جو کتاب السنہ میں کہ وہ حدیث لینے کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس کو متعلق لکھتے ہیں فظاہر ھذا انہ حکم علیہ بالفسق، کہ اس عبارت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ وہ فاسق سمجھ رہے ہیں. میں نے حاشیے میں یہاں لکھا ہے فی اشارۃ الی ان العبارۃ یحتمل خلاف ذلک، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ظاہر اس کا مطلب ہے احتمال اور بھی ہے، اور حقیقت احتمال اور ہے. کیوں کہ روایت نہ لینے کی وجوہات خالص فسق نہیں اور بھی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کو ایک بندہ دانے ایسے یعنی جھوٹ سے جھولی میں دکھا رکھ کر پکڑ رہا تھا. آپ نے فرمایا یہ جانور سے دھوکہ کر رہا ہے، اس سے میں جائز نہیں سمجھتا روایت لینا، حالانکہ خدا را اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو یہاں امام احمد بن حنبل کو روکنا اس وجہ سے تو ہو سکتا ہے نا. پھر یہاں پر وہ روایتیں نقل کرنے کو پھر وہ روایتیں نقل فرمائی جس میں فرمایا بھائی یزید پر چپ نہ کرنا، نہ بولنا اس کو. یہ دیکھو یہ میں نہیں پڑھ رہا، ابو یعلا کبیر فرما رہے ہیں فظاہر ھذا انہ لم یحکم بفسقہ لانہ انکر لعنہ وجعلہ داخلا فی القرن الذی منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہى عن الکلام فیہ. فرمایا یہ روایت جو ہے اس کے ظاہر یہ ہے کہ وہ فاسق ہونے کا حکم نہیں لگا رہے، کیونکہ آپ نے انکار فرمایا اس پر لعنت کرنے اور اس کو اس زمانے میں داخل کیا، یعنی اس دور کے لوگوں میں داخل کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسے ہیں، یعنی صحابہ کا دور. ونہا عن الکلام فیہ، کیونکہ دور تو صحابہ کا تھا نا، ابھی صحابہ موجود تھے. یزید اگر یزید صحابی نہیں تھا لیکن صحابہ موجود تھے. تابعین کا دور ہوتا ہے جب صحابہ ختم ہو جائیں، اور اس میں کلام کرنے سے منع فرمایا. اب بتاؤ، معلوم ہو امام احمد بن حنبل سے دو روایتیں ہیں، بولو کتنی؟ ایک روایت ہے کہ وہ ظاہر اس کا کہتا ہے کہ وہ فاسق ہے، دوسری روایت ہے ظاہر اس کا کہتا ہے کہ نیک ہے فاسق نہیں ہے. یہ دو روایتیں ہیں کتاب الروایت ان کی آپ کو سنا دی ہیں. اب کتاب الفروع، یہ دیکھو تکفیر سے سختی سے منع امام احمد بن حنبل کا، جن کو اعلی حضرت فرما رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے، آپ نے سن لیا کتنے جزم اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں اعلی حضرت. امام احمد اور ان کے اصحاب تو پکا کافر کہتے ہیں اور لعنتی کہتے ہیں اور لعنت نام لے کر کرتے ہیں فلان. اللہ اکبر و کبیرہ. اور آپ نے سن لیا. یہ مذہب حنبلی کی معتبر کتابوں میں سے ہے. اللہ اکبر. ابن مفلح حنبلی رضی اللہ تعالی، یہ ہیں 763 ہجری میں 190 صفحہ پر، جلد 10. ومن اصحابنا من اخرج الحجاج عن الاسلام لانه اخاف المدينه وانتهك حرم الله وحرم رسوله فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونص احمد خلاف ذلك وعليه الاصحاب. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ. خدا جانے اعلی حضرت کون سی کتابیں پڑھتے رہے، حنابلہ کی کون سی کتابیں پڑھتے رہے. فرماتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے، یعنی حنبلیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حجاج کو کافر کہتے ہیں، خارج از اسلام کہتے ہیں. کیوں کہ اس نے مدینہ کو ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے حرم مکہ اور حرم مدینہ کی بے حرمتی کی. فرماتے ہیں فیتوجہ علیہ، جو ہمارے بعض اصحاب حنابلہ حجاج کے متعلق ایسا کہتے ہیں
یتوجہ علیہ یزید ونحوہ، ان پر یہ اعتراض ہوگا کہ یزید اور یزید جیسے یہی کام جو حجاج کے بتا رہے وہ تو یزید نے بھی کیا ہے، پھر اس کو بھی کہنا چاہیے تھا، جبکہ حال یہ ہے کہ نص احمد خلاف ذالک، امام احمد کی تو خاص اپنی عبارت اور کلام اس کے خلاف ہے، وعلیہ الاصحاب، اور حنابلہ ہمارے تمام اسی پر ہیں کہ یزید کو کافر نہیں کہنا۔ اب خدا را بتائیں تو صحیح، اہل مذہب حنابلہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کا یہ مذہب ہے اور اصحاب امام احمد کا یہ مذہب ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ لعنت ہے، کافر ہے پکا، اور فلان ہے فلان ہے دے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو فتح رضویہ جیسے امام اعظم کا قول دکھایا، اس سے تھوڑا اوپر یہ امام احمد کے متعلق لکھا ہوا۔ یہ کہنے کے بعد آخر میں یہ بتاتا ہوں، میرا موضوع اس حوالے سے آپ میرا آخری موقف جو تھا وہ آپ سن چکے ہیں، اگر کسی کو سننا ہے تو وہ سن لے۔ اعلیٰ حضرت یہاں پر ایک عجیب بات کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ذرا تعارض، یہ تناقض، یہ ایک عجیب سا تماشا جو لگا ہوا ہے، ذرا اس کو دیکھتے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہ دعویٰ کر دیا، محدث ابن صلاح ابن حجر حیتمی نے 3 فرقے بتا دیے، ایک ان سے بھی پہلے کے آ گئے امام غزالی کے ہم سبق، معید درس امام الحرمین، کیا لقب دے رہا ہوں؟ ادھر دیکھو، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا طلباء کا، امام الحرمین کے پاس یا کسی اور استاد کے پاس، استاد جو تقریر کرتا تھا اور پیچھے جو سن رہا ہوتا تھا نا، جہاں وہاں بندہ مقرر کرتے تھے کہ جو میں نے تقریر کیا یہ آگے پھر سنا، سب پچھلوں کو سنا دے، وہ بن جاتا معید درس، سبق کا اعادہ کرنے والا، تو اعادہ کرتے تھے۔ یہ معید درس تھے، کون؟ الکیا حراسی، الکیا قاف ڈنڈے والے کے ساتھ، الکیا الف کے ساتھ، حراسی۔ انہوں نے کیا لکھا جی؟ فتویٰ ان کا موجود ہے وفایات الاعیان میں، وفایات الاعیان، قاضی ابن خلکان کی کتاب مشہور ہے دنیا میں، یہ 681 ہجری میں وفات ہے ان کی، قاضی ابن خلکان۔ توجہ، وسئل الکیا ایضا عن یزید بن معاویہ، الکیا حراسی سے پوچھا گیا یزید بن معاویہ کے متعلق، فقال انه لم يكن من الصحابہ، وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، لانه ولد في ایام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوا۔ واما قول السلف، توجہ باقی رہا سلف کا قول یزید کے متعلق، تو ففیہ لأحمد قولان تلویح و تصریح، ولمالک قولان تلویح و تصریح، ولابی حنیفہ قولان تلویح و تصریح، ولنا قول واحد التصریح دون التلویح۔ اللہ کیا بات، خدا رحمت کرے ان پر، ان 2 لفظوں کو تو بہت یاد کیا ہوا تھا۔ اور باتیں ہیں، امام احمد کے 2 قول ہیں، کتنے؟ ایک تلویح، ایک تصریح۔ تلویح کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، کیا؟ پورا ظاہر نہ کرے، تصریح پورا ظاہر کر دینا۔ 2 قول ہیں، ایک تھوڑا ظاہر کر رہا ہے بات کو، دوسرا بالکل صاف ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ، اور جبکہ آپ نے دیکھ لیا دونوں کا ظاہر، 2 روایتیں اور دونوں کا ظاہر، وہ قاضی ابو یعلا کبیر خود بتا رہے ہیں، اس کا ظاہر فسق کا حکم لگا رہا ہے، اس کا ظاہر اس کے نیک ہونے کا حکم لگا رہا ہے، تو تلویح کہاں سے نکلی؟ وہ تو دونوں تصریح ہیں۔
والمالک قولان، امام مالک کے دو قول ہیں، ایک تلویح ہے ایک تصریح۔ حالانکہ پوری شرطیہ کہہ رہا ہوں، امام مالک کی عقیدے کی کتابیں ہوں، فقہ کی کتابیں ہوں، یزید کا ذکر ہی سرے سے نہیں ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ تلویح ہے تصریح ہے۔ وہ تمہارا بیڑا تر جائے، کوئی کچھ تو دکھا دو، کہاں ہے تلویح کہاں ہے تصریح؟ جب ذکر ہی نہیں ہے یزید کا ان کے پاس تو کہاں تلویح اور کہاں تصریح؟ والے ابی حنیفہ قولان، ابو حنیفہ کے دو قول ہیں، ایک تلویح ایک تصریح۔ اب ذرا تماشا دیکھنا، اعلی حضرت فرماتے ہیں سکوت کرتے ہیں، چپ کچھ نہیں کہتے، اور حضرت کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی تلویح ہے اور تصریح ہے، تھوڑا ظاہر کر کے بات کرتے ہیں، اور ایک مقام پر تو بالکل صاف کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اگر تصریح ہے تو سکوت نہیں، اگر سکوت ہے تو تصریح نہیں۔ بے وقوف تو ہم اتنا نہیں ہیں کہ اتنا بھی ظاہر واضح ہونے کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ نہیں بھائی، ہمیں اعلیٰ حضرت اور ہمارے اسلاف نے یہی سمجھایا ہے کہ جب ہم پچھلے اماموں کو غلط دیکھتے ہیں تو بول پڑتے ہیں، تم ہمیں غلط دیکھو تو بول پڑو۔ ہاں، وہ بھرا پڑا ہے فتح رضویہ، ابن حمام نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں، شامی نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں، فلاں رہ گیا میں یہ کہتا ہوں، فلاں یہ تو چلتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ تکفل فرماتے ہیں یہ میں بچپنا اپنا ان کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، یعنی ادب کرتے ہوئے تکفل۔ تو میں بھی کہتا ہوں حضور، میں بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر تکفل کر رہا ہوں۔ امامت آپ کو، کوئی شک نہیں، امامت آپ کی، عظمت آپ کی، کرامت آپ کی، لیکن ہم اپنا بچپنا بھی آپ کے ساتھ ظاہر کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ اپنا بچپنا پچھلوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ بڑا ہی کتے کا بچہ ہوگا جو کہے اعلیٰ حضرت کا گستاخ فلاں، لکھ لعنت تمہارے پیدا ہونے پر، نہ تمہیں گستاخی کا پتہ ہے، نہ تمہیں بے ادبی کا پتہ ہے، نہ کوئی دین کا پتہ ہے، نہ کوئی مذہب کا پتہ ہے، صرف کتے کی طرح بھونکنے کا پتہ ہے۔ ہاں، یہ تمہاری عظمت ہے۔ سلام بھائی، سلام۔ بتاؤ کیسے صحیح کرو گے؟ وہ ادھر تو تصریح ہے، اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے یا اعلیٰ حضرت غلط ہیں اس مسئلے میں، یا یہ غلط ہیں القیہ حراسی۔ اور میں قسمیہ کہتا ہوں، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کتاب سامنے نہیں تھی القیہ حراسی کے، اپنے حافظے اور ذہن پر ذاکرہ پر جو کچھ خیال آ گیا لکھتے چلے گئے، تلویح تصریح تلویح تصریح تلویح تصریح، چلو جی بیڑا فرق ہو گیا۔ میں بیٹھا ہوتا تو قدم پر ہاتھ رکھ کر کہتا حضور ذرا مہربانی کر کے آنکھیں کھولیں، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ اسی وجہ سے شکر ہے خدا کا، ایک ساتھی نے یہ لکھا تو دوسرا ان سے بڑا ساتھی، امام الحرمین کا بڑا شاگرد جن کا لقب حجت الاسلام غزالی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فتویٰ لکھا اور جنازہ نکال دیا ان کے فتوے کا، سب تلویح تصریح کا جنازہ نکال دیا۔ کس نے؟ ان کا فتویٰ وفجات الاعیان ابن خلکان کے اندر القیہ حراسی کے فتوے کے نیچے لکھا ہوا ہے، سارا فتویٰ موجود ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا تمام کا اجماع، اور یہ مسئلہ ہمارے ضروریات مذہب میں سے ہے کہ وہ پکا فاسق فاجر ہے، متواتر ہے اس کا فسق و فجور قطعی یقینی۔ اور امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ ان سے پہلے اگر سنا دوں تو اچھا نہیں۔ امام محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے فرماتے ہیں مدینہ والوں سے بحث کر کے کہ یار اس میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اس کو نماز پڑھتے سارا کام صحیح کرتے دیکھا ہے۔ اب بات سمجھنا، کیا امام محمد بن حنفیہ اہل سنت سے ہیں یا خارج ہیں؟ آپ کا خیال کیا کہتا ہے؟ اگر اہل سنت سے ہیں تو اجماع کیسے ہوا؟
ضروریات دین مذہب سے کیسے بن گیا؟ امام احمد کا سن چکے ہو، 2 روایتیں ہیں، تو دوسری روایت سے امام احمد بن حنبل سنیوں میں رہیں گے کہ باہر خارج؟ بولتے نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر امام غزالی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو فتویٰ کمال، اللہ اکبر۔ فإنه سئل عمن صرح بلعن یزید، جو یزید کی لعنت صراحتاً کرتا ہے اس کے متعلق آپ سے پوچھا گیا، هل يحكم بفسقه ام هل يكون ذلك مرخصا فيه، اس کے فسق کا حکم کیا جائے گا کہ نہیں، یا رخصت ملتی ہے اس کو فاسق کہنے اور جناب لعنت کرنے کی؟ کیا وَهَلْ كَانَ مُرِيدًا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ، کیا وہ قتل حسین کا ارادہ رکھتا تھا، یا اس کا ارادہ صرف دفاع تھا کہ حسین کو عراق کا حاکم نہ بننے دوں اور قتل نہیں تھا؟ یہ پوچھا جاتا ہے۔ اور اگلے لفظ بھی سنو، وَهَلْ يَسُوغُ التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ أَمِ السُّكُوتُ عَنْهُ أَفْضَلُ، کیا اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے، اس پر رحم کی دعا کرنا جائز، یا چپ رہنا افضل؟ فَأَجَابَ، امام غزالی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں لا یجوز لعن المسلم اصلا، مسلمان پر لعنت کرنا قطعا جائز نہیں، ومن لعن مسلما فهو الملعون، جو مسلمان پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہے۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم لیس بلعان، حضور نے فرمایا مسلمان بہت لعنت نہیں کرتا۔ وکیف یجوز لعن المسلم، فرماتے ہیں مسلمان پر لعنت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ ولا یجوز لعن البہائم، وہ تو جانور جو ہوتے ہیں ان پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں۔ وقد ورد النهي عن ذلك وحرمة المسلم اعظم من حرمة الكعبہ، مسلمان کی عزت کعبہ کی عزت سے بہت بلند ہے۔ ان کے الفاظ دیکھو، سوال کیا جا رہا ہے یزید کے متعلق اور ذکر ہو رہا ہے کعبے کا۔ بہت کچھ چھپایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ظاہر کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ سارا وہ یزید صح اسلام ہو، یزید کا اسلام صحیح ہے۔ وما صح قتلہ الحسین، اور حسین کو قتل کرنا اس کا صحیح نہیں، اس سے صحیح ثابت نہیں۔ ولا امرہ، حکم کرنا بھی ثابت نہیں، ولا رضاہ بذالک، راضی ہونا بھی ثابت نہیں۔ ومہما لم یصح ذلک منہ لا یجوز ان یظن ذلک بھی، جب یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے تو گمان رکھنے کا کیا معنی کہ ایسا کیا اس نے، ایسا کیا یہ گمان کیوں کر رہے ہو؟ کیوں؟ فإن اساءة الظن بالمسلم ایضا حرام، مسلمان کے ساتھ بدگمانی بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء، حضور نے حرام فرمایا مسلمان پر اس کا خون، مسلمان کا خون مسلمان پر حرام فرمایا، اس کا مال حرام فرمایا، اس کی عزت حرام فرمائی، اور اس کے ساتھ بدگمانی رکھنا حرام فرمایا۔ ومن زعم، اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور راضی بہ، یا اس پر راضی ہوا، فینبغی ان یعلم بہ غایۃ حماقۃ،
تو جاننا چاہیے کہ وہ انتہائی احمق ہے. اللہ اکبر. کیا ہے وہ؟ کیوں؟ فإن من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله ومن كان في ومن الذي رضي به ومن الذي كرهه لم يقدر على ذلك وإن كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده فكيف لو كان في بلد بعيد وزمن قديم. فرماتے ہیں یہ بڑا احمق کیوں ہے کہ اگر اس کے شہر میں کوئی وزیر قتل ہو، کوئی بادشاہ قتل ہو، کوئی بڑا بندہ قتل ہو، اور یہ حقیقتاً جاننا چاہے کہ یار اس کا قاتل کون ہے، جبکہ قتل کرنے میں کئی لوگ ہوں، لڑائی ہو رہی ہو، لڑائی میں حملہ ہو گیا، تو اس کو اگرچہ یہ دیکھ بھی رہا ہو، اس کو قطعاً یقیناً معلوم، قطعی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون قاتل ہے. یہ تو اپنے شہر والوں کے متعلق یقینی طور پر نہیں جانتا، تو اتنے زمانہ پہلے جو ہوا اس کے متعلق یہ فیصلہ دے رہا ہے، اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ 4 صدیاں گزر گئیں. فکیف یعلم، ان کے دور میں فکیف یعلم ذلك في من قضى عليه قريب من 400 سنة في مكان بعيد وقد تطرق التعصب في الواقعة، جبکہ اس واقعہ میں تعصب بہت راستہ نکال کر داخل ہو چکا ہے، یعنی بہت سے متعصبین لوگ پیدا ہو گئے ہیں. فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب، ادھر سے باتیں اور ہیں، ادھر سے باتیں اور ہیں، ادھر سے باتیں اور ہیں، باتیں نہیں مل رہی. فہذا امر لا تعرف حقیقته اصلا، یہ کس نے قتل کیا امام عالی مقام کو، قطعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. بتائیں تاریخ کے اندر 4 بندوں کا نام بتایا جاتا ہے، خولی، شمر، 2 اور. آج تک علماء سے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ قطعی طور پر کس کو کہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے. تو فرماتے ہیں جب یہ معلوم نہیں تو حسن ظن رکھنا مسلمان ہر کے ساتھ واجب ہے. ومع ھذا، فرمایا ساری تقریر کے بعد اگر کسی مسلمان پر ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں، چاہے کوئی بھی ہو. نبی کے علاوہ کسی کا قاتل کافر نہیں ہے، چاہے صدیق اکبر کا قاتل ہو، چاہے مولا علی کا قاتل. مولا علی کے قاتل کو کافر نہیں کہتے، عبد الرحمن بن ملجم کو. تمہارا مذہب ہے، وہ بد مذہب تھا، گمراہ تھا، بس اس سے زائد نہیں چلتے. تو مولا علی کا قاتل جو ہے وہ گمراہ ہے، کافر نہیں. تو یزید مولا حسین کا قاتل جو ہے وہ کیوں بن گیا کافر بھائی؟ قتل فرمایا کفر نہیں، گناہ ہے، بل ہو معصیت. وَإِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ فَرُبَّمَا مَاتَ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالْكَافِرُ لَوْ تَابَ مِنْ كُفْرِهِ لَمْ تَجُزْ لَعْنَتُهُ فَكَيْفَ مَنْ تَابَ عَنْ قَتْلٍ. فرمایا جب قاتل مر جائے تو بعض اوقات وہ توبہ کے بعد مر جاتا ہے، توبہ کر کے مرتا ہے، اور کافر کفر سے توبہ کر کے مرے تو اس پر لعنت جائز نہیں، تو مسلمان پر کیسے جائز ہوگی؟ پھر کیسے یہ معلوم ہوا کہ قاتل حسین توبہ سے پہلے مر گیا، توبہ اس نے نہیں کی؟ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ قرآن فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. فیضن تو اب فرمایا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی مسلمان مرے تو اس پر لعنت جائز نہیں، اور جو اس پر لعنت کرے گا وہ خود فاسق عاصی ہوگا، اللہ تعالی کا نافرمان ہوگا. اگر اس کی لعنت جائز بھی ہوتی تو پھر بھی خاموش رہنا بہتر تھا. کیوں
خاموش رہنے سے تو بالاجماع گناہگار تو نہیں ہوگا، بلکہ اگر ساری زندگی ابلیس پر لعنت نہ کرے پھر بھی گناہگار نہیں ہوگا. تو ابلیس پر لعنت نہ کرنے سے گناہگار نہیں ہوگا تو یزید پر لعنت کرنا کون سا واجب ہو گیا؟ آخر میں جو لفظ ہیں جو اعلی حضرت کے سراسر خلاف جا رہے ہیں وہ ہیں امت ترحم علیہ فهو جائز، اس پر رحمت بھیجنا، اس کی بخشش کی دعائیں کرنا یہ بالکل جائز، بل ہوا مستحب، یہ مستحب ہے. بل ہوا داخل فی قولنا فی کل صلاۃ، جب ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوما، فرماتے ہیں یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اس دعا میں یزید شامل ہوتا ہے. کیوں؟ وہ فاسق ہے، زیادہ سے زیادہ فرمایا یہی ہے فاسق ہے. تو مومن فاسق تو اس کے لیے تو بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں تو داخل ہوگا. فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَتَبَهُ الْغَزَالِي، نیچے لکھا ہوا ہے، اس فتوے کو غزالی نے لکھا ہے. کس نے لکھا ہے؟ امام غزالی نے. افسوس ہے، اللہ اکبر، امام اہل سنت نے جو لکھ دیا اس کا فسق و فجور تواتر کے ساتھ ثابت ہے، کفر تواتر کے ساتھ ثابت نہیں. تواتر کا لفظ بول دیا، بتاؤ تواتر یہ ممکن ہے کیا امام غزالی کو تواتر کا علم نہ ہو؟ تواتر تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کو ہم خاص بات لوگ جانتے ہو. امام غزالی اور بڑے بڑے علماء اتنا جو کہہ رہے ہیں، بتاؤ وہ کیوں امام احمد بن حنبل اس کو کس میں داخل کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر جو شرح ہے نا اس کی حافظ سعادت المتقین میں تفتازانی کا خاص رد کیا انہوں نے یہ بات لکھنے پر کہ یزید کافر، ہم لعنت بیچتے ہیں اس کے مددگاروں پر، فلان پر اور کافر ہے فلان ہے. تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے. ہمارا سید ہو کر یہ تحفظ سعادت المتقین والے 7ویں جلد میں صفحہ نمبر یہ پرانا مصری چھاپا جو اس میں صفحہ نمبر 488 پہ اللہ اکبر اور صفحہ نمبر 499 پہ بڑی شد و مد کے ساتھ لکھا ہے رد. فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ انظر هذا الكلام من هذا المحقق مع انه من كبار ائمه الشافعيه. تفتزانی بہت بڑے شافعی اماموں میں سے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا محقق ہو کر کتنا عجیب بات کر رہا ہے. دیکھ ذرا اس کو. وقواعد مذهبه تقتضی عدم اللعن، حالانکہ اس مذہب شافعیہ جو ہے ان کے قواعد یہ بتاتے ہیں کہ لعن جائز نہیں، اور یہ زور سے سینہ زوری کے ساتھ لعنت کر رہے ہیں. ذرا دیکھ تو صحیح. وَلَكِنَّهُ رُبِّيَ فِي بِلَادِ الْعَجَمِ. اب فرماتے ہیں اصل وجہ بتاتا ہوں کہ حضرت پر جلال کیوں چڑھ گیا تفتازانی پر. فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ عجمی علاقے، یعنی کیا مطلب ایران اور یہ جو علاقے ہیں جہاں پر یہ کربلا کے قصے جو ہے نا جھوٹ موٹ کے بنانا اور سننا بڑے لطف کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ کے علاقوں میں ہے ماشاءاللہ. آپ محظوظ ہوتے ہیں کذب بیانیوں سے. اور تو آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ تفتازانی یہ ان کی پرورش ہوئی ہے عجمی ملکوں میں، جہاں کیا ہوتا ہے
وَقَدْ امْتَلَأَتْ مَسَامِعُهُمْ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْحِكَايَاتِ الَّتِي أَكْثَرُهَا لَا يَخْلُو مِن مُجَازَفَاتٍ. یہ اعجمی لوگوں کے کان ایسی جھوٹی من گھڑت حکایتوں اور باتوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. کیا بات ہے، آپ کے علاقے کی بہت اچھی تعریف ہو رہی ہے، اور سید کر رہا ہے، اور وہ بھی حسینی سید کر رہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد کر رہے ہیں، عرب عجم مصر سب کے استاد کر رہے ہیں، بہت بڑا محدث کر رہا ہے، حافظ الحدیث کر رہا ہے. پرورش کہاں ہوگی پرورش؟ جی جناب، یہ ایران اور اس کے مضافات، اور ادھر سے ادھر چلے آؤ ہندوستان، یہ سارا ماشاءاللہ ان رونقوں سے بھرا ہوا ہے. کس بیانیوں کا عاشق ہے، اور مقرر جو ہے وہ باتیں لائے گا، نہ آسمان والے جانے نہ زمین والے جانے، یہ صرف یہ بھڑوا جانے. فرماتے ہیں لا یخلو من مجازفات، تکے اندازے، سٹھے تخمینے، آواز آئی اور روایت آئی اور یہ آیا اور وہ آیا، ایسی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں کام. پھر آگے فرماتا ہے ثم انها لم تثبت من طرق تفید الیقین. یہ واقعات اور قتل امام یہ ایسے طریقوں سے ثابت ہی نہیں ہے کہ یقین کا فائدہ دے. اعلیٰ حضرت متواتر کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یقین کا فائدہ ہی نہیں دیتے. اور پھر آگے فرماتے ہیں فقال ما قال، تفتازانی کہہ گئے جو کچھ کہہ گئے، وخالف مقتضی مذہبی، اور جو مذہب کا تقاضا تھا اس کو اپنے مذہب کو وہ چھوڑ گئے، مخالفت کی اس کی، اور ولم یبالغ، پرواہ نہیں. وَإِلَى مِثْلِهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ صاحب بدل الامالی، جو ان سے باتیں تفتازانی سے نکلی، ایسے ہی باتوں کو دیکھ کر اشارہ کیا بدل الامالی والے امام سراج الدین اوشی رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کی میراث میں کتاب دنیا میں پڑھائی جاتی ہے سراجیہ والے نے کیا فرمایا بدل الامالی قصیدہ میں، ولم يلعن يزيدا بعد موت سوى المكثار في الاغراء غالب. فرمایا یزید پر لعنت مرنے کے بعد وہی کرے گا جس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں. کون سی بھائی، کون سی تین صفتیں؟ او بھائیو، مکثار هو المبالغ فی الکثرت، جس کو بولتے ہیں بڑو اللہ، بہت زیادہ بولنے والا. والاغراء، کسی کو بھڑکانا، کسی کو اندر سے اٹھانا کہ شابت لگ جائے ادھر. اور غالی مبالغ فی التعصب، تین صفتیں. بڑولا ہو نمبر ایک، نمبر دو لوگوں کو بھڑکانا چاہتا ہو جھوٹ پر، نمبر تین غالی ہو، حد سے نکلنے والا ہو. یہ تین صفتیں جس میں ہوں گی یزید پر لعنت وہی کرے گا. تو امام فرماتے ہیں یہ بدل المالی والے جو ہیں ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور آخر میں فرمایا فہذان قولان متقابلان، یہ دو قول ہیں. یہاں بھی یہاں دو قول نکل کے انہوں نے، ایک متاخرین موت تکفیر والا، ایک عدم تکفیر والا. اور بھائی دو قول ہیں. ہاں توقف انہوں نے کہا کہ توقف بہتر ہے، لیکن وہ امام صاحب کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، نہ امام صاحب سے یہ ثابت ہے.
آخر میں بڑی عجیب بات سناتا ہوں کہ تفتازانی رحمہ اللہ نے جو کہا اور اپنا جلال دکھایا، کمال ابن ابی شریف فرماتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى اطِّلَاعِ الشَّارِحِ، ہمیں لگتا ایسے ہے کہ یہ جو وہ کہہ گئے کہ کافر ہے فلاں ہے اور لعنت بھیجتے ہیں، یہ لگتا ہے اور متواتر ہے، تواتر سے ثابت ہے اس کا، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ فرماتے لگتے ہے شارح تفتازانی جو ہیں یہ ان کی اطلاع ہوگی، ان تک یہ بات تواتر کے ساتھ پہنچی ہوگی، ورنہ اما نحنو رہا ہم تو فلم یخرج عندنا عن حد الشہرت الى التواتر، ہمارے یہ محدث ہے، تفتازانی محدث نہیں تھے، محدث فرما رہے ہیں، من منائے محدث فرماتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا ہمارے نزدیک یہ صرف شہرت ہے، مشہور ہے، تواتر وغیرہ نہیں ہے، لگتا ہے تفتازانی کے ہاں تواتر کو ثابت ہو چکا ہوگا۔ یہ بڑا عجیب طنز ہے ان کا، ادب بھی قائم رکھا لیکن طنز بھی کر گئے، کیا کہ کبھی تواتر بھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف آپ کو معلوم ہو؟ کیا حضرت اس وقت کھڑے ہوئے تھے سامنے یا آپ کے پاس ہزاروں لوگ آئے اور تفتازانی کو بتا گئے کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یزید حکم دے رہا تھا اور قتل کیا گیا حکم کی وجہ سے اور بڑا خوش ہوا اور راضی ہوا، ہم نے دیکھا؟ کیا ہزاروں بندوں نے یہ گواہی دی تھی تفتازانی رحمہ اللہ کے سامنے؟ تو پھر تواتر ان کو کیسے ہوا؟ ان کا تواتر کیسے ثابت ہوگا؟ معلوم طنز مقصود ہے۔ قاعدہ مذہب سب کو چھوڑ دیا، تفتازانی رحمہ اللہ نے اسی طرح اعلیٰ حضرت نے یہاں کیا۔ حقیقت یہی ہے جو ہم نے سمجھا دی، اگر غلط ہے تو خدا پاک معاف فرمائے، اگر صحیح ہے تو ہماری قبول فرمائے۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔